لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشر مجالس کی چھٹی گفتگو ہے۔ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وصیت نامے کے جس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں امام عالی مقام ارشاد فرما رہے ہیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں سرکشی کے لیے، میں طغیانی کے خاطر، میں ہوائے نفس کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں ظلم و فساد کی خاطر بھی نہیں نکل رہا ہوں، میں تو نکل اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کے امت کی اصلاح کر سکوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں، وانہی عن المنکر، اور برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ حسین، آپ اچھائیوں کو کیسے پھیلائیں گے اور برائیوں کا کیسے خاتمہ کریں گے؟ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، میں اپنے جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت کو زندہ کروں گا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کروں گا۔ کل کی گفتگو یہ ہوئی کہ امام عالی مقام نکلے اس لیے تھے تاکہ اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کر سکیں اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کر سکیں، اور نبی کی سیرتوں میں سے ایک سیرت یہ تھی کہ اللہ کے نبی آئے اس لیے تھے تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال سکیں، تاکہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال سکیں، چاہے وہ عقیدے کی ظلمت ہو، چاہے وہ ایمان کی ظلمت ہو، عقیدے اور ایمان کی ظلمت ہو، چاہے وہ عمل کی تاریکی اور ظلمت ہو یا فرد تاریک اور ظلمت ہو، ہر طرح کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ اگر نبی آئے اس لیے تھے، امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون اس لیے دیا تھا تاکہ بندوں کو جہالت سے نکالا جا سکے، گمراہی سے نکالا جا سکے، شک و شبہے کی زندگی سے انہیں باہر لایا جا سکے اور ہدایت کے راستے پہ لگایا جا سکے۔ ایک لفظ میں یوں کہنا چاہوں گا، ہر فرد کو ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور اس کے وجود کے اعتبار سے نورانی بنانے کے لیے آئے تھے۔ تو کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو نورانی بنا سکتا ہے؟ وہ کیا باتیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان کے ہاں نورانیت آتی ہے؟ انہی باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا۔ ہمارے نبی ہیں اور ایک شخص ہے جو
بیٹھا ہوا تقریر کر رہا تھا، تو کسی نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جس کے ساتھ ساتھ لوگ جمع ہیں اور وہ بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے۔ جب یہ شخص قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ جو انسان تقریر کر رہا ہے یہ تو کسی زمانے میں کسی کا غلام تھا اور آج حکمت کی باتیں کر رہا ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک غلام علم و حکمت و معرفت کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی آتا ہے لوگوں کو علم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہمارے نبی اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے سکیں اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ تو ایک غلام لوگوں کو حکمت سکھا رہا تھا، علم سکھا رہا تھا، کتاب کی تعلیم دے رہا تھا۔ تو اس شخص کو بہت تعجب ہوا کہ غلام اتنا نورانی ہو جائے جو لوگوں کو حکمت سکھائے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا فقط علم و حکمت عمرا کو، پیسے والوں ہی کو آئے گا؟ نہیں عزیزان محترم، اب پیغمبر کی حدیث پڑھتا ہوں۔ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ۔ اگر کوئی 40 صبح 40 دن خالصتاً للہ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے اور کوئی گناہ نہ کرے تو کتنا نورانی ہوتا ہے۔ پیغمبر کی یہ حدیث ہے من اخلص للہ 40 صباحا، اگر کوئی 40 دن کوئی گناہ نہیں کرتا ہے تو اتنا نورانی ہوتا ہے کہ اس کا قلب اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، تو اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری ہوں گے اس کے زبان کے اوپر۔ ایک چشمے کی بات نہیں کر رہی ہے حدیث، حکمت کے چشمے جاری ہوں گے۔ اب میں ایک مثال سے اپنی بات کو واضح کر سکوں۔ آپ بتائیے میرے پاس ایک جگ ہو اور اس جگ میں پانی رکھا ہوا ہو اور میں اسے اڈیلوں تو اس جگ سے کیا گرے گا؟ پانی گرے گا نا۔ اس جگ سے شربت نہیں گر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض یہ ہے کہ جگ میں پانی رکھا ہوا ہے، تو جب برتن میں پانی ہے تو اس برتن سے پانی ہی نکلے گا، شربت نہیں نکل سکتا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ میرے قلب کے ظرف میں کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں، میرے قلب کے گھر میں کیا؟ اس بات کو ظاہر کرنے کا جو راستہ ہے وہ زبان ہے۔ اسی لیے میرے مولانا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے تکلموا تعرفوا، بولو پہچانے جاؤ گے۔ ان المرء مخبوء تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زباں تلے چھپا ہوا ہے۔ فارسی میں یہ کہا گیا ہے تا آدم سخن نہ گفتے باشد عیب و ہنرش نہفتے باشد۔ جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کی اچھائی بھی چھپی رہتی ہے اور اس کا عیب بھی چھپا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے قلب میں ہے ہم اس کو کیسے جان سکیں گے؟ بالکل ویسے ہی جب اس جگ کو اڈیلا جائے گا تو جو کچھ اس میں ہوگا وہی نکلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو اگر پہچاننا ہے، اسی لیے علماء اخلاق نے کہا ہے کہ اگر کسی کو تمہیں اپنا دوست بنانا ہے تو اسے ذرا سا چھیڑ کے دیکھا کرو۔ اگر کسی کو 3 مرتبہ غصہ دلا دو اور پھر غصہ نہ ہو تو سمجھ لینا کہ یہ اس لائق ہے کہ اسے دوست بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے ظرف میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہی اس کی زبان سے باہر آتا ہے، وہی اس کی زبان سے باہر آتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ میرے قلب کے ظرف میں اچھائی ہو اور زبان سے بری باتیں نکلیں، ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو اب اس آدمی کو توجہ ہوئی کہ ایک غلام حکمت کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کو یہ شک ہونے لگا کہ مگر غلام کو بھی حکمت مل سکتی ہے؟ بابا حکمت کے لیے ظرف کی پاکی ضرورت ہے۔ انسان کا قلب پاک ہو جائے تو حکمت ادھر سے عطا ہونے لگتی ہے۔ تو اس کو سوال پیدا ہوا کہ آخر ایک غلام کو حکمت کیسے ملی؟ اب توجہ کریے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کر لینے سے حکمت ملتی ہے، نماز پڑھ لینے سے حکمت ملتی ہے، روزہ رکھ لینے سے حکمت ملتی ہے، مگر حدیث نے تو کچھ اور ہی بتا دیا۔
حدیث کہتی ہے لا تنظروا الی کثرت صلواتہم وصیامہم والحج والزکاۃ والمعروف، لوگوں کے نمازوں کو نہ دیکھنا، لوگوں کے روزوں کو نہ دیکھنا، لوگوں کے حج کو نہ دیکھنا، لوگوں کے زکوٰۃ کو نہ دیکھنا، لوگوں کے اچھے کاموں کو نہ دیکھنا۔ حدیث نے کہا اگر کسی کو پہچاننا ہے تو دو چیزیں دیکھنا ضروری ہے، دو چیزیں بڑی اہم بات ہے۔ پہلی بات صدق الحدیث، پہلی بات جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان سچا ہے یا نہیں، جھوٹا ہے۔ یہ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس بنیادی چیز کہاں؟ لوگوں کے نماز کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو نیک انسان ہوگا، کہا ممکن ہے کہ عادت کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے تو کیا دیکھا جائے گا؟ کہا دو چیزیں دیکھنا ہوگا، دیکھو کہ زندگی میں سچ بولتا ہے یا نہیں، بصدق الحدیث و اداء الامانہ، سچا ہے یا انسان سچا نہیں، امانت دار ہے یا امانت دار نہیں۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک سچا ہونا، دوسرا امانت دار ہونا۔ تو اس انسان نے جا کر قریب پوچھتا ہے اس انسان سے جو حکمت کا درس دے رہا تھا، اولست عبد آل فلانین، کیا تم فلاں خاندان کے غلام نہ تھے؟ غلام نہ تھے؟ کہا ہاں میں غلام تھا۔ تو پوچھا کہ اگر تم غلام تھے تو تم کو علم و حکمت و معرفت کیسے عطا ہو گئی؟ یہ مقام کیسے ہوا کہ تمہاری زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو رہے ہیں؟ تم اتنی نورانی باتیں کیسے کر رہے ہو؟ تو اس انسان نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں، بس میں اپنے عنوان کو، اپنی گفتگو کو ایک مرتبہ پھر سے تکرار کر دوں، گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو کیسے نورانی بنایا جائے، کیسے اپنے روح کو نورانی بنایا جائے، کیسے اپنی ذات کو نورانی بنایا جائے، اور کیسے اپنے وجود کو نورانی بنایا جائے۔ نورانی بنتا کیسے ہے ایک انسان؟ بس پوچھا کہ تمہیں یہ حکمت کیسے ملی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں چند باتوں کی رعایت کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے زندگی میں نورانیت عطا ہوئی ہے۔ پہلی بات اب توجہ کریے گا، اتفاق سے ان 6 باتوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی اہم بات ہے؟ اس نے کہا کہ جب سے میں نے خیمہ حیات میں قدم رکھا ہے، یعنی جب سے میں نے اپنے شعور کو سنبھالا ہے، میں نے زندگی میں چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، چاہے وہ اقتصادی مسئلہ ہو، چاہے وہ فردی مسئلہ ہو، چاہے وہ اجتماعی مسئلہ ہو، چاہے وہ قومی مسئلہ ہو، چاہے وہ گھر گھرانے کا مسئلہ ہو، زندگی کے کسی موڑ پہ بھی ایک لمحے کے لیے میں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا ہے۔ آج تو جھوٹ ہے کیا چیز؟ اصلاً جھوٹ کو تو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ کہا میں نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا ہے، ہمیشہ سچ اور سچ پہ رہا ہوں، ہمیشہ صدق سے کام لیا ہے۔ اب جب پہلی چیز سچ کی بات کہی ہے نا، تو یہ سچائی چند جگہ کے اوپر ہوتی ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچائی انسان کے یہاں کیا کیا اثر ڈالتی ہے۔ اس پہ چند منٹ آپ کے وقت کو لینا چاہوں گا، ایک صلوات کا سہارا دے دیں۔ بس انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے نورانیت ملی ہے نا، پہلی بات انہوں نے کہی میں نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں میں بولا ہوں، ہر موڑ پہ میں نے سچ کا ساتھ دیا ہے اور سچائی کے دامن کو تھامے رہا ہے۔ اب یہ جو سچائی ہے نا، یہ کبھی عقیدے میں سچائی ہے، سچائی کبھی کبھی وعدے کے اندر ہے، اور سچائی کبھی کبھی عمل میں ہے۔ بس کبھی عقیدہ سچا، کبھی وعدے کا سچا، اور کبھی عمل کا سچا۔ 3 سچا ہوا، عقیدے کا سچا، وعدے کا سچا، عمل کا سچا۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جو لوگ عقیدے کے سچے ہیں نا، عقیدے میں ثابت ہیں، ان کے لیے صادق ہیں، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔
عقیدے کا سچا کون؟ عقیدے کا سچا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں، اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ آخر کربلا کے میدان میں امام عالی مقام ایسے کھڑے تھے 30,000 کی فوج کے مقابل میں جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ اطمینان آیا کہاں سے؟ جھوٹا انسان ہر لمحے ڈرا رہتا ہے، پوری زندگی ڈرتا رہے گا۔ کیوں؟ جھوٹے انسان کے ہاں کبھی بھی شجاعت نہیں آ سکتی، جھوٹا انسان کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، جھوٹا انسان پوری زندگی ڈر اور خوف میں گزارے گا۔ کیوں؟ کب میرا جھوٹ فاش ہو جائے، کب میری آبرو چلی جائے۔ پست انسان جھوٹ بولتا ہے، بے شخصیت انسان جھوٹ بولتا ہے، جس کی کوئی آبرو نہ ہو وہ انسان جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اپنے ضمیر کو بتاتا ہے۔ جھوٹ بولنا یعنی یہ کہنا کہ میں بہت پست نفس کا مالک انسان، اس لیے کہ میں نے پہلی بات کہی ہے، برتن میں جو چیز ہوتی ہے نا وہی اس سے باہر آتی ہے۔ بھئی جھوٹ بولنے والا کیا بتاتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا یہی تو بتاتا ہے کہ میرے قلب کے ظرف میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میرے قلب کے ظرف میں اس کے سوا۔ اب میں اپنے یہاں نہیں معلوم آپ کے یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ہماری طرف ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی آ گیا گھر کی بیل بجا دیا تو پہلے باپ بھیجتا ہے بیٹے کو، بیٹا دیکھ کر آؤ، اگر فلاں صاحب ہوں گے تو ایسا کہہ دینا۔ اب بیٹا گیا دروازے پر، اچھا دیکھ کر آتا ہوں، جا کر بابا سے بتایا آپ نے، توجہ کریے گا، تو باپ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ بابا نہیں ہیں، بابا نہیں ہیں، بابا نہیں ہیں۔ اب بیٹا آ کر کہتا ہے کہ انکل پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا نہیں ہیں۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے، پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا نہیں ہے، بابا نہیں ہے۔ اچھا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا سچا بچہ ہے، خدا کی قسم جس سے بوئے توحید آئے نا، اسی لیے تو حدیث میں ہے کہ بچوں سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ ان سے توحید کی بو آتی ہے، ان سے پاکیزگی کی بو آتی ہے، ان سے صفائی اور طہارت و پاکیزگی کی بو آتی ہے۔ بچہ سچ بول رہا ہے، مگر سچ بول کے ایک پیغام سنا رہا ہے۔ کہا انکل دیکھ لیجئے، میرے بابا کا ضمیر تو گندا ہو ہی چکا ہے، یہ جھوٹ بلوا کے میرے ضمیر کو بھی گندا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اتنا صادق بچہ صاف بول کے بتا رہا چاہ رہا تھا، وہ ہم سے ایک دوسری زبان میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا باپ تو جھوٹ بول ہی رہا ہے، وہ مجھ کو بھی جھوٹا بنانا چاہ رہا ہے، میرے ضمیر کو بھی گندا کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم توجہ کریے گا، نہج البلاغہ پڑھوں میں اس پہ آنا چاہوں گا۔ اچھا رک جائیں، پہلے اپنی بات کو ترتیب سے عرض کرتا چلوں۔ پس کچھ لوگ عقیدے کے سچے ہیں، جو کہہ دیا اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جب سچا انسان ہوتا ہے نا تو سچے کے ساتھ خدا ہوا کرتا ہے، ملائکہ اس کے اوپر اتر کے کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم سچے ہو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کسی طرح کے خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں وہ جنت مبارک ہو جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا۔ کیوں جنت مبارک ہو؟ اس لیے کہ تم عقیدے کے سچے تھے۔ یہی تو امام عالی مقام نے کہا الناس عبید الدنیا، سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، دین تو فقط لقلقے لسانی ہے، جب تک کاروبار زندگی چل رہا ہے تب تک کہتے لا الہ الا اللہ، جب تک کاروبار اچھا چل رہا ہے تب تک کہتے محمد الرسول اللہ، جب تک کاروان زندگی آگے بڑھتا رہتا ہے تب تک کہتے علی ولی اللہ۔ فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، لیکن جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو دیدار بڑے کم نکلتے ہیں۔ ہاں حقیقی دیدار تو وہاں کے اوپر دیدار پتہ چلے گا، مشکلات میں گھر جانے کے بعد بھی اسی ایمان پر باقی رہے، ایسے انسان کو دیدار انسان کہا جائے گا۔ کہ یہ ہوا عقیدے کا سچا۔
کچھ لوگ وعدے کے سچے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی، اسماعیل کو یاد کرو کتاب خدا میں، اسماعیل وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول تھے، بھیجے ہوئے۔ اب میں تاریخ سے ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں۔ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب ہیں۔ ایک صحابی نے کہا نبی گرامی میں کسی کام سے جانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم کام کر کے آؤ اور میں یہیں کے اوپر کھڑا ہوں۔ جملے غور کریے گا، وعدہ دیا ہے نا، کہا تم کام کر کے آؤ میں یہیں کے اوپر کھڑا ہوں۔ وہ گیا، دیر ہو گئی، آیا نہیں، اور سورج کی کرنیں پیغمبر کے وجود پہ پڑ رہی تھیں، سورج ستا رہا تھا، گرمی ستا رہی تھی۔ دیگر اصحاب نے کہا اللہ کے نبی یہاں سے ہٹ کر سائے میں چلے آئیے، جانیں قربان ہو جائیں ہمارے نبی کے اوپر۔ نبی گرامی نے کہا نہیں، ہاں ہونا قد وعدتو، میں نے یہاں پر آنے کا وعدہ کیا ہے، جب تک آ نہ گیا وہیں کے اوپر اللہ کے نبی کھڑے رہے۔ اسے کہتے ہیں وعدے کا سچا۔ قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ کر دکھایا جو اللہ نے ان سے، جو انہوں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا، وہ وعدہ کر دکھایا، یہ وعدے کے سچے ہوئے۔ اور کچھ لوگ عمل کے سچے ہوتے ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام میں یہی تو جملہ ہے، ثبت لی قدم صدق، قدم صدق کی بات آئی ہے، اے اللہ میرے قدم صدق کو ثبات قدم عطا فرما۔ اتنی بات جب کہہ گیا تو اب آئیے سچائی کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ پہلی بات ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد۔ میرے مولا نے کہا ہے کہ آپ بتائیں چاہے مادی ترقی ہو چاہے معنوی ترقی ہو، اب مجھے کہنے دیجئے نا، ہم ایک اچھا سا اسکول نہیں چلا پاتے، اسکول کی بات تو چھوڑیے ایک مکتب نہیں چلا پاتے، مکتب، اسکول کی بات تو دور کی ہے، کالج کی بات تو بہت بڑی ہے، یونیورسٹی کی بات تو بہت بڑی ہے، چھوٹا سا مکتب نہیں چلتا۔ اب سنیے گا مشکل کیا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ترقی ہو، چاہے مادی ترقی ہو چاہے معنوی ترقی ہو، ایک آدمی سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے، کام تب ہوگا جب 10 لوگ ملیں گے، 10 لوگ جمع ہوں گے تب کوئی کام ہوگا، تب ترقی حاصل ہوگی۔ جمع کب ہوں گے؟ جب 10 پر اطمینان ہو، 10 کو ایک دوسرے پر اطمینان ہو۔ اطمینان کب آئے گا آپ بتائیں؟ اطمینان کب؟ آپ مجھ سے بتائیے گا۔ بس میں پھر سے اپنی بات کو دہرا رہا ہوں ایک مرتبہ، کوئی بھی بڑا کام تب ہوگا جب لوگ جمع ہوں گے۔ لوگ کب جمع ہوں گے؟ جب ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا۔ ایک دوسرے پر اعتماد کب آتا ہے؟ جب جھوٹ بولیں گے آپس میں یا سچ بولیں گے؟ انصاف سے مجھے بتائیے گا کب اعتماد ہوگا؟ جب ہر آدمی جھوٹا ہوگا تب اعتماد ہوگا، یا ہر آدمی جب سچا ہوگا تب اعتماد آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کتنا اہم مرحلہ ہے۔ سچ بولیں گے تو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہوگا تو جمع ہو جائیں گے، جمع ہوں گے تو کوئی اجتماعی کام ہو سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مادی اور معنوی ترقی تبھی آئے گی جب انسان کی زندگی میں صداقت آئے گی۔ اس بنیاد کے اوپر ہے کہاں صداقت ہمارے یہاں؟ ہے کہاں سچائی ہمارے یہاں؟ اگر سچائی ہوتی تو اعتماد ہوتا ایک دوسرے کے اوپر، اور اعتماد ہوتا تو اجتماع ہوتا، اور اجتماع ہوتا تو پھر کوئی بڑا کارنامہ ہو جاتا۔ یہ میں اپنی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کہی، میرے مولا نے کہا الصدق فلاح کل شیء، ہر کام کی کامیابی کے پیچھے سچائی چھپی ہوئی ہے۔ کہا جب تک کہ سچائی نہیں ہوگی کسی فیلڈ میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد دوسرا فقرہ والفساد لے، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ اور ہر شے کی بربادی کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ ہے۔ والکذب فساد کل شیء، یہاں کا صدق و صلاح کل شیء، ہر کامیابی کے لیے سچائی ضروری ہے اور ہر تباہی اور بربادی کے لیے جھوٹ کافی ہے۔
جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یہ اتنی بات کہہ دی آپ سے، پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے سچائی کتنی اہم ہے، صادق ہونا اور سچا ہونا کتنا اہم ہے، اتنی بات نہیں کہی۔ اب میں سنیے گا، یہ بتائیے مجھ سے، آپ مردے پر اعتماد کریں گے؟ مردے پہ کیسے اعتماد کریں گے؟ مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ بھئی آپ کو گواہی دلوانا ہو، مردے کو لے جائیں گے یا زندے کو لے جائیں گے؟ مجھے انصاف سے بتائیے۔ بھئی کوئی کام ہے گواہی دینا ہے کہ چل کے گواہی دو کہ میں نے ان کو 10,000 روپے لیے تھے، دے دیے، تو آپ یہ بتائیے زندہ کو لے جاتے ہیں گواہی دلانے کے لیے یا مردے کو؟ مجھے بتائیں نا، زندہ جاتا ہے یا مردہ؟ زندہ جاتا ہے، زندہ جاتا ہے نا۔ بہت توجہ کریے گا، مردہ گواہی نہیں دے سکتا، یا دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا، تو زندے کو لایا جاتا ہے۔ مگر جانے قربان ہوا امیر المومنین کے اوپر، آپ نے کہا الکذاب والمیت سواء، جھوٹا اور مرا ہوا انسان برابر ہوا کرتا ہے۔ اللہ، آپ جھوٹے کو لے جائیں گے کہیں کے اوپر؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ دین کے اوپر جب گواہی دینے کی بات آئی نا، تو اللہ کے نبی کس کو لے کر گئے تھے؟ سچوں کو لے کر گئے تھے، جس پہ وہ شریعت فخر کرے گا۔ جھوٹا مگر گواہی دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ الکذاب والمیت سواء، جھوٹا انسان اور مرا ہوا انسان دونوں برابر ہیں۔ اب سنیے گا سوال مجھ میں، اب ایک بات یاد رکھیے گا، جھوٹا اور مرا برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اچھا، میں زندہ ہوں مثال کے طور پر، اور ایک مرا ہوا انسان ہے، ایک زندے اور مرے میں کیا فرق ہے؟ پھر کیا فرق ہے؟ حدیث ہے کہ ایک زندے کی مردے پر فضیلت یہ ہے، تب تک تو فضیلت ہے، توجہ کریے گا، جب تک اس کی بات پر اعتماد کیا جائے۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زندہ تبھی تک زندہ کہا جائے گا جب تک اس زندے انسان کی بات کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے۔ اگر کوئی چل پھر رہا ہے مگر جھوٹا ہے اور اس کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے، تو حدیث نے کہا بطلت حیاتہ، یہ زندہ نہیں ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ یعنی جھوٹا انسان زندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جھوٹے انسان پر کوئی اعتماد نہیں کرتا ہے۔ آپ بتائیے کوئی رائٹر ہو، 10 جگہ اس کی کتاب میں جھوٹ مل جائے، آپ اب دوبارہ اس کی کتاب کو پڑھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ میں جھوٹا رائٹر ہے، یہ جھوٹا رائٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، سماج اور معاشرے سے اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اور ایسا انسان میرے مولا نے کہا ہے کہ ان فضیلت الحی علی المیہ، میت کے اوپر ایک زندہ انسان کی فضیلت یہ ہے الثقۃ بہ، اس کی بات پر اعتماد کیا جائے۔ پس اگر سماج اور معاشرے میں کوئی زندہ ہے اور اس کی بات پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن اگر اعتماد نہ کیا جائے تو بطلت حیاتہ، کہنے کو زندہ ہے مگر حقیقت میں یہ انسان زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ اتنا اہم مرحلہ ہے سچ کا، سچ بولو زندگی میں، ڈر کاہے کا ہے؟ ڈر کاہے کا ہے؟ حدیث ہے، حدیث یہ ہے کہ ان اللہ مع الصدق، جہاں سچائی ہے وہاں خدا ہے، جھوٹ کے ساتھ اللہ نہیں، جہاں سچائی ہے نا وہاں اللہ ہے۔ اب ایک اور دوسری حدیث، پس پہلی بات یہ ہے کہ اعتماد آتا ہے سچائی کی بنیاد پر، اعتماد آئے گا تو جمع ہو جائیں گے، جمع ہوں گے تو بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب بولتا ہے نا، اس سے پہلے میں مولا کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ الانسان لبہ لسانہ، پورے انسان کی حقیقت اس کی زبان ہے، ایک انسان کی مکمل حقیقت اس کی زبان ہے، اس کی زبان ہے، بولو پہچانے جاؤ گے۔ لبہ لسانہ، پوری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی جب وہ انسان بولتا ہے، جب وہ انسان تکلم کرتا ہے۔ دوسری بات، ہر انسان اپنی شخصیت کے مطابق سچ بولتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کیا مطلب؟ حدیث پڑھتا ہوں نہج البلاغہ سے، صدقہ علی قدر مروتہ، علی قدر مروتہ، مروت کہتے ہیں جوان مردی کو۔ مولانا جوان مردی کی بھی آپ وضاحت کریے، جوان مردی کسے کہا جاتا ہے؟ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ جوان مردی شجاعت سے بلند و بالا شے کا نام ہے، جہاں کے اوپر انسان اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرے اسے جوان مردی کہتے ہیں۔ مثال سے آپ بات سمجھا دیجئے، کربلا میں ہر کے 1000 کے لشکر کو، جو کہ دشمن تھا،
جب پیاسا ہوا تو اس کو پانی پلا دیا. اسے شجاعت نہیں کہتے ہیں، اسے جواں مردی کہا جاتا ہے. کہا ہر انسان اپنی جواں مردی کے مطابق سچ بولتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ جتنا زیادہ جواں مرد ہوگا، اللہ اللہ، جتنا زیادہ باشخصیت ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس کے ہاں سچائی پائی جائے گی، سچائی پائی جائے گی. اسی لیے حدیث نے کہا تحفظوا من الکذب، اپنے کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے کو جھوٹ سے بچاؤ. کیوں مولا؟ فَإِنَّهُ نَوْءٌ مِّنَ الْفُحْشِ وَضَرْبٌ مِّنَ الدَّنَاءَةِ، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی پستی ہے، یہ جھوٹ ایک طرح کی پستی. ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. بس یہ پہلی بات ہو گئی، اعتماد آئے گا. دوسری بات یہ کہ جس انسان کے یہاں جتنی شخصیت پائی جاتی ہے نا، ہر انسان اپنی شخصیت کے مطابق سچ بولتا ہے. یعنی اس کا سچ بولنا اس کی شخصیت کا پتہ بتاتا ہے. جو انسان جتنا باشخصیت ہوگا زندگی میں وہ اتنا ہی سچ بولے گا. اور جھوٹ بولنا، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، چاہے وہ غیبت کرنا ہو، یہ سب کے سب انسان کی پستی کی طرف اشارہ ہے. یہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا. تیسری بات یہ بتائیے، قوم میں، سماج میں، معاشرے میں لڑائی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ جھگڑا کیوں ہے؟ آپ بتائیں، جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بتائیے، اگر دو لوگ لڑ رہے ہوں، دونوں سچ سچ بتا دے تو جھگڑا ہوگا؟ آپ بتائیں، مجھے بتائیں نا تھوڑا سا. آپ بتائیں جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب دو میں سے ایک حقیقت کو چھپا دیتا ہے، تبھی جھگڑا ہوتا ہے. یعنی اگر سماج اور معاشرے میں سچ رائج ہو جائے نا تو سماج اور معاشرے سے اختلاف ہٹ جائے گا، سماج اور معاشرے سے جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے گا. جھگڑے کی بنیاد میں جھوٹ دخیل ہے، جھوٹ دخیل ہے. جب تک جھوٹ بولا نہیں جاتا ہے نا تب تک جھگڑا. یعنی ایک انسان، دو لڑنے والوں میں سے ایک انسان حقیقت کو چھپاتا ہے، اسی بنیاد کے اوپر لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے. اسی لیے میرے مولا نے کہا ہے کہ النجات فی الصدق، یہ حدیث ہے میرے مولا کی، النجات فی الصدق. دیکھو اگر سچ بولا گیا نا تو سچ بولنے ہی میں نجات ہے. نجات تبھی ملے گی جب سماج اور معاشرے میں سچ کو رائج کیا جائے، جھوٹ کا خاتمہ کر دیا جائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد اور آل محمد. بس اطمینان اور اعتماد لانے کے لیے سچ کی ضرورت ہے. جتنی انسان کے ہاں شخصیت ہوتی ہے اسی کے مطابق سچ بولتا ہے. اچھا، تیسری بات یہ بھی کہہ دی نا، جھگڑا تبھی ہوتا ہے جب حق اور حقیقت کا انکار کیا جاتا ہے، یعنی جھوٹ بولا جاتا ہے. چوتھی بات، شجاعت تبھی آتی ہے جب انسان سچا ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن اکیلے تھے، 30,000 کی فوج تھی، اور اس 30,000 سے کہہ رہے تھے یہ بتاؤ کیا میں تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لخت جگر نہیں ہوں؟ اور اس کے بعد یہ بتاؤ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا؟ اتنا ہی نہیں کہا، پھر امام علی مقام نے کہا کیا میں نے کسی کے ہاتھ پہ خراش لگائی ہے؟ یعنی ذرہ برابر زخم لگایا ہے. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ شجاعت امام حسین کو کہاں سے آئی؟ خدا کی قسم 30,000 کی فوج پہ خاموشی چھائی ہوئی تھی، کوئی تو کچھ کہہ دیتا، ایک بھی نہ بولا. اور امام علی مقام سب سے کہتے رہے کیا میں نے کوئی خطا کیا ہے؟ حسین آپ کو شجاعت کہاں سے آئی؟ جب سچائی ہوتی ہے نا، جب حق اور حقانیت ہوتی ہے نا تو اتنی ہی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ 30,000 کے فوج سے، اور وہ بھی دشمن سے، اپنی سچائی کا اعتراف لے رہے تھے امام علی مقام کربلا کے میدان میں. آخر ان کے منہ میں تالے کیوں لگ گئے؟ اس لیے کہ ایک صادق انسان جس کی پوری زندگی صداقت پہ گزری تھی، یہ صداقت تھی سید الشہداء کی، جس نے اتنی شہامت اور اتنی قوت پیدا کر دی تھی کہ
30,000 کی فوج کو خاموش کرنے پہ مجبور کر دیا، اور ایسے حسین کھڑے رہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ خدا کی قسم، اگر ایک انسان سچا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ اور سچا ہے نا، تو اکیلا ضرور ہے مگر دنیا کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ اکیلا ضرور ہوگا مگر دنیا کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ کیا تھے 72؟ خدا کی قسم کیسے سچے تھے، کیسے سچے تھے، اب تک زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ سچائی کی طاقت ہے۔ اب میں دوسری بات، یہ تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی اس غلام کی۔ وہ غلام کون تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، جب سے میں نے اپنے شعور کو سنبھالا ہے نا، اور آج تک پوری زندگی میں ہمیشہ سچ کا دامن۔ وہ لقمان حکیم ہیں، یہ لقمان حکیم کی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ لقمان حکیم نے کہا کہ ہمیشہ زندگی میں سچ بولتا رہا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، وہ اداء الامانہ، میں نے ہمیشہ امانت دار بن کے جیا۔ مومن کی پہچان ہے الذین لاماناتہم وعہدہم راعون، صاحب ایمان وہ ہوتا ہے جو امانت کا خیال کرتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وعدے کی وفا کرتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے رد الامانۃ الی اہلہا، دیکھو امانت کو اہل امانت تک پلٹا دیا کرو، ولو یہ کہ سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو، کہ چاہے سوئی اور دھاگا ہی کیوں نہ ہو، امانت امانت ہے۔ جس کی امانت لیے ہے نا، اتنا اہم مرحلہ ہے جس کی بنیاد پر وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے معصوم کا فرمان ہے، ہم نے ہر نبی کو 2 اسلحے دے کر بھیجے ہیں، 2 اسلحے دے کر بھیجے۔ یہ اللہ کتنا بڑا مرحلہ ہے۔ کہا صدق الحدیث و اداء الامانہ، ہمارا ہر نبی سچا ہوتا ہے، اور ہمارے ہر نبی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ امانت دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان سچا ہوتا ہے، جو انسان امانت دار ہوتا ہے نا، وہ امین اور صادق نہیں ہے، امین اور صادق نہیں ہے، وہ انبیاء کے صفات کو اپنے اندر رکھے ہوئے، انبیاء ان صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں ہمارا نبی کتنا صادق تھا، ہمارا نبی کتنا امین تھا۔ جو لوگ پیغمبر پاک کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے پیغمبر پاک کو قتل کرنے کے لیے، ان کی امانتیں بھی نبی کے پاس تھیں۔ اللہ اللہ، ارے تم پہلے امانت لے لیتے پھر قتل کرتے؟ سوال ہے بھائی، پہلے تم اپنی امانت واپس لیتے پھر قتل کرنے جاتے؟ تمہاری امانتیں نبی کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور تم نے نبی کا گھر گھیر لیا قتل کرنے کے لیے۔ نبی قتل ہو گئے تو امانتیں کیسے ملے گی؟ ان کا عمل بتاتا یہ ہے کہ نبی اتنا امین ہے کہ اگر ہم انہیں قتل بھی کر دیں تو ہماری امانتیں واپس مل جائیں گی، اگر ہم انہیں قتل بھی کر دینا تو ہماری امانتیں واپس مل جائیں گی۔ مولا کائنات کے سپرد کر کے گئے تھے نا، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، انہیں واپس کر دیا جائے۔ کہا میں نے زندگی میں ہمیشہ سچ بولا۔ دوسری بات، امین بن کے رہا، امانت دار بن کے رہا۔ تیسری چیز سماج اور معاشرے میں ایسے بھی لوگ بہت سے مل جائیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کام کرنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، زندگی کا عظیم سرمایہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر دن بھر میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ اگر کوئی 6 گھنٹہ سوتا ہے، اگر کوئی 6 گھنٹہ سوتا ہے اور اسے 60 سال کی زندگی نصیب ہو مثلا، تو کتنا سویا ہے؟ وہ کتنا سوئے گا؟ 15 سال سو جائے گا۔ یعنی اگر 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے کام کرے، تلاش و کوشش کرے، اور صرف 6 گھنٹہ سوئے اور اسے 60 سال کی زندگی ملے نا، تو 15 سال تو سو ہی کے چلی گئی، 15 سال سو کے چلی جائے گی۔ مگر جو لوگ زندگی میں پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے جو لوگ، دیکھیے سونا بھی فرق کرتا ہے، کچھ لوگ سوتے اس لیے ہیں تاکہ انرجی مل جائے اگلا کام کرنے کے لیے،
نیت فرق کر گئی نا. نیت 4 گھنٹے سو لوں تاکہ 8 گھنٹے اچھی طرح سے پڑھ لوں یا کوئی کام کر لوں تو ان کا سونا مفید ہو جائے گا, ان کا سونا فائدے مند ہو جائے گا. کس ہدف کے تحت سو رہا ہے؟ لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزارا ہے. مجھے پتا ہے میری پوری زندگی پلاننگ کے ساتھ گزری ہے. میں نے اپنی زندگی کو بیہودہ کاموں میں صرف نہیں کیا. اس لیے اللہ نے میرے وجود کو نورانی بنایا ہے, اس لیے اللہ نے مجھے منور کیا. بس میں نے کتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا لقمان حکیم کی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. وقت بھی میرا تمام ہو چکا ہے. میں نے کتنی باتیں, آپ تو بتا دیں کچھ. پہلی بات صدق الحدیث, دوسری بات لقمان حکیم کی باتیں, دوسری بات اداء الامانہ, اور تیسری بات زندگی کا کوئی بھی لمحہ بیہودہ نہیں گزارا, اور چوتھی بات غضی بصری, غضی بصری, نظروں کو جھکائے رہا. نظروں کو, اپنے بیٹے کو لقمان حکیم نے کہا اذا کنت فی بیت الغیر, اے میرے لال جب تم کسی کے گھر میں جانا تو اپنی نظروں کو جھکائے رکھنا. کیسے پتہ چلے گا کہ ایک انسان غیرت مند انسان, کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر غیرت پائی جاتی ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر حیا پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا موضع الحیاء العینان, آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے انسان کے یہاں حیا پائی جاتی ہے یا نہیں. ایک ذریعہ غیرت کے پہچاننے کا یہ آنکھیں ہیں. آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ انسان کے یہاں غیرت ہے یا نہیں, انسان کے یہاں حیا پائی جاتی ہے یا نہیں. موضع الحیاء العینان, قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے میرے نبی مومنین مردوں سے کہیے جب یہ گزرا کریں راستوں سے نا, اور جب سماج اور معاشرے میں زندگی گزارا کریں تو اپنی نظروں کو جھکائے رکھے رہیں, اپنی نظروں کو جھکائے رہیں. اور پھر قرآن نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور عورتوں سے بھی کہیے, مومن عورتوں سے بھی, وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائے رہیں. عجیب بات ہے, پہلے قرآن نظر پہ پابندی لگاتا ہے, پھر دونوں جگہ کہتا ہے یحفظوا فروجہم یحفظنا فروجہن. پہلے کہتا ہے نظریں جھکائے رہیں, پھر کہتا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مرد اور عورت دونوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے. لقمان حکیم نے کہا زندگی بھر اپنی نظر کو میں جھکائے رہا. نظر النظر سہم من سہام ابلیس, ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. باقی باتیں رہ گئیں, باقی باتیں 2 باتیں رہ گئی, میں جلدی سے عرض کر کے تاکہ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے اوپر گفتگو کیا جا سکے. بس پہلی بات سچ بولنا چاہیے, دوسری بات امین بن کے جیو, امانت دار بن کے جیو, تیسری بات بیہودہ کاموں میں اپنے وقت کو صرف نہ کرو, چوتھی بات یہ ہو گئی کہ نظروں کو جھکائے رکھے رہا کرو, اور پانچویں بات کفی لسانی, اپنے زبان پہ کنٹرول کر کے رہا کرو. چھٹی بات عفت و طعمتی, دیکھو لقمہ حرام اپنے شکم میں نہ جانے دینا, لقمہ حرام. اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت میں کہا ہے یا بنی اذا کنت علی المائدہ فاحفظ حلقک, اے میرے لال جب بھی تم دسترخوان پر بیٹھنا تو ضرور اپنے حلق کو محفوظ رکھنا, دیکھنا اپنے شکم میں لقمہ حرام نہ جانے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لقمہ حرام چلا گیا نا, لقمہ حرام چلا گیا تو پھر امام معصوم کی بات اثر نہیں کرتی. بس عزیزان محترم, زحمت کو تمام کر رہا ہوں. اب یہ وہ دن ہیں, اب وہ یہ ایام ہیں جہاں کے اوپر بنی ہاشم کے قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے. محرم کی 6 تاریخ ہے. آج کی تاریخ کڑیل جوان علی اکبر سے منسوب ہے. اجرکم اللہ. ہمیں اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں تو کیا حسین کو حسین کا اکبر پیارا نہ تھا؟ مقتل نے لکھا ہے کہ جب
کوئی نہ بچا اور صرف میرے امام کے اہل بیت بچے تو خرج علی ابن الحسین، علی ابن الحسین یعنی جناب علی اکبر باہر آئے۔ آنے کے بعد بابا سے اس نے جہاد طلب کیا۔ مقتل کے الفاظ ہیں ارخا عینی، حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ آنسو بھرنے کے بعد فبقا، رونے لگے۔ ثم رفع شیبتہ نحو السماء، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ مگر بلند کرنے کے بعد جو جملے امام علی مقام نے کہے، امام علی مقام بہت کچھ کہہ سکتے تھے، اے اللہ میرے ضعیفی کا سہارا جا رہا ہے، مگر یہ نہ کہا میرے نظر کا نور جا رہا ہے، یہ بھی نہ کہا میرے گھر کی رونق جا رہی ہے، یہ بھی نہ کہا اے اللہ ایک ماں کی ڈھارس جا رہی ہے، یہ بھی نہ کہا اے اللہ ارے زینب کی 18 برس کی کمائی جا رہی ہے، یہ بھی نہ کہا اے میرے اللہ میرا کڑیل جوان جا رہا ہے، یہ بھی نہ کہا، مگر ایک مرتبہ ایک جملہ کہا۔ حسین کو یہ بات کھل رہی تھی، یہ نہیں کھل رہی تھی بات کہ میرا اکبر جا رہا ہے، بات یہ ستا رہی تھی شبیہ پیغمبر جا رہا ہے۔ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا اشتیاق میرے دل میں پیدا ہوتا تھا، میں اپنے اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، میں اپنے اکبر کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ میرے اللہ تو گواہ رہنا، وہ تیری بارگاہ میں جا رہا ہے جو نانا رسول خدا سے صورت میں نانا کے شبیہ تھا، سیرت میں نانا کے شبیہ تھا، گفتار و کردار میں میرے نانا کے شبیہ تھا۔ اجرکم اللہ، اکبر رواں ہوئے، مگر امام علی مقام نے جناب علی اکبر کے لیے چند خصوصیتیں برتی ہیں جو کسی کے ہاں نظر نہیں آتی۔ امام علی مقام جب دوسرے کو رخصت کرتے تھے تو صرف رخصت کر دیتے تھے، مگر ہائے رے مقام علی اکبر، جب علی اکبر کو رخصت کیا تو ایک مرتبہ پیچھے پیچھے علی اکبر کے چلنے لگے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پیچھے آنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے علی اکبر اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا ایک باپ کے سامنے جوان بیٹا جوان بیٹا قربان ہونے کے لیے جائے تو کتنا سخت مرحلہ ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے میدان جہاد میں قتال کیا، فقتل جمن کثیرا، ایک گروہ کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد مختصر قتال کرنے کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد کہتے یا ابتے، بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، اے میرے بابا اسلحے کا بوجھ مجھے ستا رہا ہے، بابا ایک جوان بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا، مگر اپنے باپ سے ایک بیٹا کیا مانگ رہا تھا، بابا اگر پانی کی کوئی سبیل ہو سکے تو تھوڑا سا پانی مہیا کر دے۔ ارے روایت نے لکھا ہے حسین کی آنکھوں سے ایسے آنسو رواں ہونے لگے جیسے سیلاب رواں ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے امام نے کہا بیٹا ہاتھ لسانک، اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ مقتل کے الفاظ ہیں فاخذ بلسانہ، علی اکبر کی زبان اپنے منہ میں رکھ لیا، فمسہ، چوسنے لگے۔ عجب نہیں علی اکبر نے اپنی زبان باہر کھینچی ہو، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی انگوٹھی دے دیا، میرے لال یہ میری انگوٹھی اپنے دہن میں رکھ لو، مگر میرے بیٹا علی اکبر، ارے نانا رسول خدا تمہیں سیراب کریں گے، جاؤ میدان جہاد میں جہاد کرو۔ اجرکم اللہ،
علی اکبر میدان جہاد میں آ گئے. مرہ کہتا ہے کہ اگر اکبر میری طرف بڑھے تو میں نیزے سے وار کروں گا. اور ایک مرتبہ مرہ نے پشت سے نیزہ مارا, سینے کے باہر نیزہ چلا آیا. علی اکبر زمین پہ تشریف لے آئے. قتلوہ اربن اربا, علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اجرکم اللہ, اللہ کسی غم میں نہ رلائے. ایک جوان بیٹا, مگر بابا کی فکر تھی, اپنے بابا کو بلاؤں تو میرے بابا کیسے آئیں گے, میرے بابا تنہا ہو گئے. بس ایک مرتبہ کہا وعلیک السلام یا بتا, بابا سلام آخر قبول کریے مگر جانے قربان ہو جائے. ایک مرتبہ حسین میدان کی طرف بڑھے, یا علی یا علی, اب نہیں معلوم. ارے کربلا کے علی اکبر کو پکار رہے تھے یا نجف کے علی کو پکار رہے تھے. بیٹا آواز دو, تمہاری آواز کے سہارے باپ پہنچنا چاہتا ہے. یا نجف کا رخ کر کے کہہ رہے تھے بابا حسین پہ مصیبت کا وقت پڑا ہوا ہے. آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھا دیا, لاش علی اکبر پہ پہنچ گئے. مقتل نے لکھا ہے وضع خدہ ولا خدہ, حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا حسین کہہ رہے تھے قتل اللہ قوما قتلوکا, ارے اللہ انہیں نابود کرے جنہوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا, اللہ اسے نابود کرے. اور جب لاش علی اکبر سے کھڑے ہوئے, ایک مرتبہ کہا وعلی الدنیا بعدک اللفا, میرے لال زندگان دنیا پہ تیرے بعد خاک ہے. اب جب علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا, ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھ رہا تھا. ایک مرتبہ آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ, جوان بیٹا بوڑھا باپ ادری کا خاک, حسین سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا 10 مرتبہ بسمکا یا اللہ 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 یا اللہ. خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما. پاک پروردگارہ میں سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کی عزا منانے کی توفیق مرحمت فرما. ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے, ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے, انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے, صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما. جو بھی دنیا میں کورونا کی مشکلات میں جو بھی صاحب ایمان گرفتار ہیں, انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا